بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جواب۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بہت اہم سوال جو ہم سے کیے گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب اس پر عمل کر سکیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور آیا سونا چاندی کا علیحدہ علیحدہ نصاب ہوگا یا سب کا ملا کر ایک نصاب شمار کیا جائے گا؟ تو جاننا چاہیے مسئلہ کہ زکوٰۃ کس پر، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ایک مسلمان عاقل بالغ جس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے پہلے۔ اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ آج کل جو عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو جائے یا 52 تولے چاندی نہ ہو جائے تو ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ان کے پاس اگرچہ نقدی مال بھی موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضرورت نقد مال اور مال تجارت بھی ساتھ میں ہوتا ہے، نقدی بھی مال ہوتا ہے اور مال تجارت بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو جائے یا 52 تولے چاندی نہ ہو جائے تو ہم پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ اگر 7.5 تولے سونا نہ ہو، اس سے کم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر ہوگی تو کس صورت میں ہوگی اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ کس صورت میں آئے گی؟ اس پہ زکوٰۃ اس صورت میں آئے گی کہ اس کے ساتھ اگر اس کا 1 روپیہ بھی اس کے بعد ذاتی ملکیت میں موجود ہے، 1 روپیہ بھی اگر اس کی ذاتی ملکیت کیا کہ شوہر نے دیوں کہ رکھ اس کو دے دیو کہ بھئی تمہارے ہیں، تم استعمال کر سکتی ہو، یا اس کے گھر کے والدین نے دیے ہوں اس کو، یا کسی بھائی کسی نے طرف سے کوئی تحفہ ہدیہ گفٹ وغیرہ ملا ہو، اس کی اپنی ملکیت ہوں، وہ شمار ہے۔ اگر وہ عام طور پہ جو شوہر خرچے کے لیے شوہر عورت کو دیتا ہے وہ ذاتی ملکیت میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو شوہر نے دیوں کہ بھئی یہ تمہارے ہیں خرچے کے طور پہ، وہ ذاتی ملکیت میں شمار ہوں۔ اگر وہ 1 روپیہ بھی ہے سونے کے ساتھ، وہ چاہے پھر اس صورت میں 7.5 تولے سونا کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس 1 تولہ سونا ہو ساتھ میں 1 روپیہ ہو تو زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں چاندی کا نصاب لاگو ہو جائے گا۔ چاندی کی جو 52 تولے چاندی جو قیمت بن رہی ہے آج کے اعتبار سے وہ تقریباً 1,07,000 روپیہ ہے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے جو قیمت بن رہی ہے تقریباً 1,07,000 کے برابر ہے، لہذا اور سونے کی قیمت تو 1.60 1.80 تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر ہے۔ آج ایک تولہ سونے کی قیمت تو 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، اور 52 تولے چاندی کی قیمت تو 1,07,000 ہے۔ تو نصاب میں چاندی کا اعتبار ہوگا، اور 1 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، اور اس کی قیمت کیونکہ 1,07,000 سے بہت اوپر بن رہی ہے تو اس کا 2.5% اور 40واں حصہ نکالنا فرض ہوگا، لازم ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اگر خالص سونا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے، اور 52 تولے چاندی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، اگر سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی نقدی موجود ہے تو اس صورت میں سونے کی زکوٰۃ کنورٹ ہو جائے گی چاندی پر، اور چاندی کا جو نصاب 1,07,000 بنتا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور یہی بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو نقدی ہے اس میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اور کسی بار نقد مال کی صورت میں 1,07,000 روپے کے بقدر پیسے موجود ہیں، 1,07,000 سکہ راج الوقت پاکستان جو ہے وہ موجود ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس کو بھی اس کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی اس کے اوپر لازم و ضروری ہوگی، فرض ہوگی۔ اس طرح مالی تجارت جو کہ پرچون وغیرہ کے جو آئٹم سامان ہوتا ہے سارا، یا کوئی پلاٹ خرید و فروخت کے رکھے ہوئے وہ مال تجارت میں آتے ہیں، اس کی قیمت کا اعتبار لگائیں گے، جو کہ عام طور پہ 1,07,000 سے تو بہت اوپر بنے گی۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو جائے، 52 تولے چاندی نہ ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی فرض۔ وہ نقدی اور مالی تجارت کا تو اعتبار ہی نہیں کرتے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہے یہ مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی موجود ہے، 1 تولہ سونا کیوں نہ ہو، 1 روپیہ موجود ہے تو زکوٰۃ کنورٹ ہو جائے گی چاندی کی صورت میں، وہ چاندی کا اعتبار آج کل کے اعتبار سے 1,07,000 بن رہا ہے، تو تقریباً یہ 1 تولے سونے پہ بھی زکوٰۃ، آدھے تولے سونے پہ بھی زکوٰۃ، آدھے تولے پہ تو نہیں آئے گی، 1 تولے سونے پر زکوٰۃ، اس کے ساتھ نقدی بھی ہوگا تو زکوٰۃ اس کے اوپر آ جائے گی، اور اس کو اب یہ زکوٰۃ چاہے اس کو سونا بیچ کے ادا کرنی پڑے یا الگ کیش کی صورت میں ہو،
وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اگر کیش کی ضرورت میں نہیں ہے تو سونے کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور یہ فرض ہوگا، اور اس کی اور یہ لازمی ادا کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا بہت اہم مسئلہ تھا، اور اس کا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے مسائل، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں، کچھ آپ ہمیں شرعی مسائل ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ای میل ایڈریس چینل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان دی لائٹ آف قرآن سننا، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں، اور تاکہ آپ اور ہم سب مل کر اس پر عمل کریں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔